السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر ہے تعلیم الصرف میں 30۔ ہم فعل مضارع مثبت، مجہول، منفی، معروف اور مجہول، مثبت، معروف، مجہول، منفی، معروف، مجہول، اس کی گردانے پڑھ چکے ہیں اور فعل مضارع بنانے کا قاعدہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج اسی فعل مضارع سے متعلق ایک بحث ہے جس کو کہتے ہیں فعل جحد منفی بلم۔ جحد کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، منفی کا معنی منفی، اور بلم لفظ لم کے ساتھ نفی ہوگی۔ فعل مضارع کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ حال اور مستقبل کے یہ دو زمانوں کے لیے آتا ہے، اور ماضی گزشتہ زمانے کا وہ الگ ہی فعل ہے۔ تو حال اور مستقبل کے لیے فعل مضارع آتا ہے، لیکن یہ فعل مضارع جب اس کے شروع میں لفظ لم آ جائے گا تو پھر یہ حال اور مستقبل کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس کا معنی پھر ماضی کا ہو جائے گا۔ یہ ذرا دیکھیں اس کی تعریف۔ تو یہ ذہن میں سوال نہ، یہ میں نے ابھی سے بتا دیا کہ یہ تو فعل مضارع ہے، اس میں تو حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ فعل مضارع ہے جس سے گزشتہ زمانے میں، تو یہ تو ماضی آ گیا۔ دیکھیں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، وہ فعل مضارع ہے جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ یہ آپ ماضی میں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ما ضربا، نہیں پٹائی کی اسے ایک مرد نے۔ ما دخلت، نہیں داخل ہوا وہ ایک مرد، ماضی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ لم ینصر، لم یدخل، داخل نہیں ہوا وہ ایک مرد، لم ینصر، مدد نہیں کی اس ایک مرد نے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، معلوم، مجہول۔ نفی جہد بلم بنانے کا طریقہ: فعل جحد منفی بلم کو فعل مضارع سے اس طرح بناتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں لم جازم لگاتے ہیں۔ فعل مضارع ہے ینصرو، یہ فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں حرف جازم لم جازم۔ حروف جازمہ آپ نے پڑھے ہیں فعل کی علامات میں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ فعل کو جزم دیتے ہیں۔ تو ینصرو تھا، آخر میں را پر ضمہ تھا، جب لم آیا تو اب ضمہ نہیں ہے، اب جزم آ گیا۔ لم ینصر، ینصرو سے لم ینصر، کیونکہ لم جازم ہے، جازم کے معنی جزم دینے والا، جیسے ہم کہتے ہیں داخل، داخل ہونے والا، ٹھیک ہے، ضارب، مارنے والا، فاعل، کرنے والا۔ تو جازم کا معنی جزم دینے والا، تو لم جازم لگاتے ہیں، یعنی وہ لم جو جزم دیتا ہے۔ لم جازم فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے، 5 صیغوں کے آخر میں۔ فعل مضارع کو ہم یوں تقسیم کرتے ہیں کہ 5 صیغے ہیں، اس کے آخر میں پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، اور 7 صیغے ہیں اس میں نون اعرابی آتا ہے، 2 صیغے ہیں جس میں نون جمع مؤنث آتا ہے۔ کتنے صیغے ہو گئے؟ 7، 2 اور 5، 14 صیغے ہو گئے۔ اب 14 صیغوں میں نے 5 صیغے بتایا جس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ضمہ۔ 7 صیغوں میں آتا ہے نون اعرابی جو گر جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور 2 صیغوں میں آتا ہے جمع مؤنث کا نون. تو جو 5 صیغے میں نے بتایا جس کے آخر میں پیش آتا ہے اس میں لم وہاں پہ جزم دے گا 5 صیغوں. وہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ واحد متکلم، جمع متکلم، متکلم کے دونوں صیغے، پھر واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر. یہ 5 صیغے ہیں. گردان میں ذرا دیکھیں، میں مضارع کی پچھلی والی گردان نکالے، معروف والی. ینصرو نمبر 1 سب سے پہلا صیغہ ینصرو. ٹھیک ہے، اس پر نشان لگا دے ینصرو پر 1. پھر تنصرو آ رہا ہے اس کے بعد 2، تنصرو 2. پھر اس کے بعد دوسرا بھی تنصرو آ رہا ہے 3. اس کے بعد آخر کے 2 صیغے انصرو ننصرو 4 اور 5. یہ 5 صیغے ہیں. ینصرو 1، تنصرو 2، پھر تنصرو 3، انصرو 4، ننصرو 5. ان 5 صیغوں کے آخر میں دیکھیں پیش آ رہا ہے ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو. تو حرف جازم جو لم ہوتا ہے ان 5 صیغوں میں اس را کو کیا دے گا؟ جزم. ٹھیک ہے، اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ لم ینصر، لم تنصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر. اس کو یوں نہیں پڑھیں گے لم ننصرو، لم انصرو، نہیں، کیونکہ حرف جازم ہے لم، یہ جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صیغے یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. اب 7 صیغے میں نے بتائے جس میں نون اعرابی ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرے گا؟ وہاں سے نون اعرابی گرا دے گا. ذرا گردان میں آ جائے، یہاں ذرا سمجھنے میں نہیں سمجھ آئے گا. گردان میں آ جائے، میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ کون کون سے صیغوں میں نون اعرابی ہے. ینصرانی، اس پہ 1 لگا دیں. ینصرانی 1 لگا دیں. ینصرون پہ 2 لگا دیں. تنصرانی پر 3 لگا دیں. اس کے بعد ینصرنا کو نہیں لگانا، یہ نون اعرابی نہیں ہے. پھر تنصرانی پر لگا دیں 4. تنصرونا 5. تنصرینا 6. پھر تنصرانی 7. تو اس میں 2 رہ گئے، تنصرنا اور ینصرنا. اس پہ آپ نے نشان نہیں لگایا، ابھی نون ہے لیکن آپ نے اس پر نشان نہیں لگانا، یہ نون اعرابی نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ نے نشان لگا ینصرانی، ینصرونا، تنصرانی، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، یہ 7 صیغوں میں جو نون ہے جب حرف جزم آئے گا تو ان 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصرا، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا. ٹھیک ہے، تو 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی یہ گر جاتا ہے. اب 2 صیغے رہ گئے. آپ گردان میں دیکھیں گے تو آپ نے نشان لگائے، اس کے علاوہ 2 صیغے رہ گئے. اس میں نون ہے، وہ نون جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے، نون جمع ہوتا ہے. ان 2 صیغوں میں یہ لم کوئی عمل نہیں کرتا، یہ ایسے ہی رہیں گے. لم ینصرنا، لم تنصرنا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سبق آج کا. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ فعل مضارع میں زمانہ ہوتا ہے حال اور مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے فعل مضارع میں. لیکن اگر اس فعل مضارع کو آپ نے ماضی منفی کا زمانہ دینا ہے، ماضی بھی دینا ہے اور منفی دینا ہے، تو اس فعل مضارع کے شروع میں ہم لگا دیں گے لم. اب لم یہ جزم دیتا ہے، تو اس جزم کا اثر یہ ہوگا کہ 5 صیغوں میں جس میں آخر میں پیش آتا ہے اس کو تو دے دے گا جزم. لیکن 7 صیغوں میں تو نون اعرابی آتا ہے، وہاں تو جزم نہیں دے گا. وہاں اگر جزم دیں گے تو کیا بنے گا؟ لم ینصران. الف بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے. وہ عربی زبان کے اندر یہ پسند نہیں ہے کہ 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائے، تو پھر وہاں پہ نون گرا دیتے ہیں 7 صیغوں میں. اور وہ جو 2 صیغے باقی بچ جاتے ہیں جمع مؤنث والے، اس صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ وہ نون اعرابی نہیں ہوتا، وہ نون فعل ماضی سے آیا ہوا ہے. امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج یہیں تک رکھیں.
تعلیم النحو میں صفحہ نمبر 18 ہے، اسم کی پہلی تقسیم۔ افراد کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد ایک پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ دو پر دلالت کرتا ہے، جمع دو سے زیادہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کی تعریفات بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر جمع کی 2 قسمیں ہیں: جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا وزن نہ بدلے۔ واحد کا وزن سے مراد جیسے مسلمن ہے نا، یہ واحد ہے، مسلم ایک مسلمان۔ تو اب جب ہم نے اس کو جمع بنایا تو مسلمون آیا، مسلم، میم سین لام میم، دیکھے شروع میں مسلمن تھا تو وہی میم سین لام میم اسی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سالم کا معنی صحیح سالم، ہم کہتے ہیں صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے، تو وہی واحد بالکل صحیح سالم ہے، اس میں اس کو کچھ ہوا نہیں ہے، تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اگر اس کو کچھ ہو جائے، یعنی واحد کے وزن کو کچھ ہو جائے، اس میں تبدیلی آ جائے، واحد میں کچھ اور ہو، جمع میں کچھ اور بن جائے، تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن بدل جائے۔ رجل واحد ہے، رجل واحد ہے، جب جمع بنایا تو کیا آیا؟ رجال نہیں، یہ اب اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ رجل سے جب رجال بنایا تو کیا تبدیلی آئی ہے؟ بیچ میں الف بھی آگے، اور رجل، را کے اوپر کیا تھا؟ زبر، اور یہاں پہ رجال میں را کے نیچے زیر آ گیا، تو وہ جو وزن تھا نا واحد کا رجل، وہ ٹوٹ گیا، اس کو کہتے ہیں کسر، ٹوٹ جانا، تو جمع مکسر۔ پھر آگے جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم وہ جمع سالم ہے جس کے آخر میں واو اور نون مفتوح، نون کے اوپر زبر آئے، یا اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون، مسلمون، یہ واو ہے اور نون مفتوح، ٹھیک ہے۔ اور مسلمین یہ مثال ہے یا اور نون مفتوح کی، یہ جمع مذکر سالم ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں مسلمون کا وزن صحیح موجود ہے۔ اور جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا زائد ہو، الف اور تا زائد ہو، دیکھیں مسلماتن، یہ جمع ہے مسلمتن کی، مؤنث، مؤنث سالم ہے نا، مسلمتن مؤنث ہے، تو اس میں دیکھیں مسلماتن، مسلماتن۔ اس سے آگے جو مکسر کی جو تقسیم ہے اس کو ابھی فی الحال چھوڑ دیں، آگے ہم سبق پڑھیں گے، یہ ہے اسماء اشارہ۔ صفحہ نمبر 41۔ اسم اشارہ کی تعریف وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے۔ اسم اشارہ دوبارہ دیکھیے گا، وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے۔ یہ کتاب ہے، یہ اسم اشارہ ہے، یہ کتاب ہے، یہ اب میں نے اشارہ کر کے اس کو متعین کر دیا۔ کتابیں تو بہت ساری ہے، لیکن جب میں نے اشارہ کر دیا تو یہ والی کتاب نکل گئی، دوسری والی نکل گئی، اس کی طرف اشارہ کیا، یہ کتاب ہے۔ ھذا الرجل، یہ آدمی۔ اسماء اشارات درج ذیل ہیں، اس کو یاد کر لیجئے گا: ذا، ذانی، ذینی، تا، تی، تے، تیہی، ذی، ذہ، ذیہی، تانی، تینی، اولائی، اولا۔ اس کے شروع میں لگا دیتے ہیں ہاذا، ہا لگا دیتے، وہ ہا جو ہے نا وہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔
ذرا تنبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن اصل میں جو اسماء اشارات ہے وہ یہی ہے، ذا ذانی. دیکھیں میں ہا لگا تو ہاذا، اوپر مثال میں آتا ہے نا ہاذا الرجل، تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا تو اس میں تو کسی بھی جگہ ہاذا نہیں ہے، تو یہ ہا آتا ہے تنبیہ کے لیے، پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اصل میں اس میں اشارہ جو ہے وہ ذا ہے، اس میں شروع میں لگا دیتے ہیں ہا، بن گیا ہاذا، پھر ہاذانی، ہاذینی، ہاتا، ہاتی، ہاتی، ٹھیک ہے، ہا اولائی، ہا اولا، ہاتانی، ہاتینی، ہاذیہی، ہاذیہی، وغیرہ ذالک. ٹھیک ہے، تو ہا لگا دیتے ہیں. فی الحال اسماء اشارہ کو یاد کر لیا جائے. یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لے، آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھ لیں. یہ صرف حال لگانا ہے سارے اسماء اشارہ کے شروع میں جو ہم نے جی پڑھے ہیں اسماء اشارات درج ذیل میں جی 1 2 3 4 5، تو سب کے شروع میں حال لگائیں گے، ہاں تا ہاتھی ہاتھی، اس جی طرح. جی 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 ایسے ہی.